نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے آداب۔ جب احتلام، جماع یا کسی اور سبب سے غسل کرنا فرض ہو جائے تو درج ذیل طریقے سے غسل کرنا چاہیے۔ ابتدا میں صفائی، پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئیں۔ بدن کپڑوں پر اگر کوئی نجاست ہو تو اسے اچھی طرح دھو لیں۔ وضو کرنا، نماز کے وضو کی طرح مکمل وضو کریں۔ اگر غسل خانے میں پانی جمع ہو رہا ہو تو پاؤں آخر میں دھوئیں، ورنہ وضو کے ساتھ ہی دھو لیں۔ غسل کی نیت، دل میں جنابت یعنی گندگی یا ناپاکی دور کرنے اور طہارت حاصل کرنے کی نیت کریں۔ سر اور بدن پر پورا پانی بہانا تاکہ کوئی بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالیں، پھر پورے بدن پر پانی بہائیں۔ بدن کے آگے پیچھے، دائیں اور بائیں حصے پر اچھی طرح پانی پہنچائیں۔ سر اور داڑھی کے بالوں کا خلال کریں تاکہ جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ بدن کی سلوٹوں، بغلوں، ناف اور دیگر پوشیدہ حصوں تک پانی پہنچائیں۔ غسل کے فرائض۔ احناف کے نزدیک غسل کے 3 فرض ہیں: پورے منہ میں پانی پہنچانا، کرلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے جسم پر ایک بار پانی بہانا تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ ان فرائض میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو غسل ادا نہ ہوگا۔ غسل کی سنتیں: بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا، ہاتھ 3 دفعہ دھونا، نجاست دور کرنا، مکمل وضو کرنا، 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالنا، دائیں جانب سے غسل شروع کرنا، بدن کو ملنا اور خلال کرنا۔ اہم باتیں: اس متن میں نیت کو فرض قرار دیا گیا ہے جو فقہ شافعی کے مطابق ہے، جبکہ فقہ حنفی میں غسل کی نیت سنت ہے، فرض نہیں۔ احناف کے نزدیک غسل کے 3 ہی فرائض ہیں: کرلی کرنا، ناک میں پانی دینا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ غسل کا مقصد: غسل انسان کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی عطا کرتا ہے، عبادت کے لیے تیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھاتا ہے۔ جو شخص سنت کے مطابق غسل کرتا ہے اسے طہارت، ثواب اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔